ایک بات بتائیے ایمانداری کے ساتھ، قرآن مجید کی سب سے بڑی بے حرمتی کیا ہے؟ اسے نیچے گرا دینا، اس کے اوپر کسی اور کتاب یا چیز کو رکھ دینا، اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، یا اس کی طرف پیٹ کرنا؟ بلا شبہ یہ تمام کام بے حرمتی کے ہیں، لیکن قرآن مجید کی سب سے بڑی بے حرمتی اسے نہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ اسے خوبصورت خوشبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے اسے اپر شیلف کے اوپر رکھ دیا جائے اور اسے مہینوں نہ پوچھا جائے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی بے حرمتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات قرآن خود کہہ رہا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ ذرا اس جملے کے اوپر غور کریں، کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ سے بھرا ہوا جملہ ہے یہ، کتنا دکھ اور سوز و گداز سے بھرا ہوا جملہ ہے یہ۔ کیا آپ کل امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ کر کے ہمارے رب سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو اپنے کمر کے پیچھے پھینک دیا؟ اب پیٹ کے پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کوئی فضول چیز اگر ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو فضول ہے، اور ہم اسے اٹھا کے ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں پس پش ڈال دینا، اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دینا، وہی بات جو قرآن مجید کی اس آیت میں بتائی گئی ہے، اور یہی سلوک میں اور آپ آج کل قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر قرآن مجید غلطی سے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جان نکل جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لپکتے ہیں ہم اس کی طرف، اٹھاتے ہیں اسے، چومتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن قرآن مہینوں ہماری شیلفوں کے اوپر پڑا رہتا ہے اور اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمتی رہتی ہیں، نہ کسی کی جان نکلتی ہے، نہ کسی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اب قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر اگر میں بولنا شروع کروں تو یہ ویڈیو گھنٹوں لمبی ہو جائے گی، لیکن دو حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی وہ حدیث جو ہم نے بار بار سنی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم سب بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایک شارٹ کٹ عطا کر دیا گیا ہمیں کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ دوسری حدیث اور بہت پیاری حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن قرآن مجید ایک انسانی صورت میں آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے رب، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے عزت اور تکریم کا تاج پہنا۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو عزت اور تکریم کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اسے کرامت کا لباس پہنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے کو کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ آگے آتا ہے حدیث میں کہ قرآن مجید مزید کہے گا کہ اللہ سے کہ اے اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے خوش ہو جا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں گے اور اس سے خوش ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے جو مقامات ہیں انہیں چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ اس وقت جب ایک انسان اپنی ایک نیکی بھی کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن مجید ہمارے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ تو قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں پڑھیں، اس سے پہلے کہ اس کو آپ کی میت پہ پڑھا جائے۔